ایک گھنا جنگل جہاں زندگی ہر روز ایک نیا رنگ دکھاتی تھی۔ سرسبز درخت، بہتی ندیاں اور خوشیوں کی چہکار۔ اسی جنگل میں ایک ہرن رہتا تھا جس کا نام تھا راجو۔ راجو نہ صرف تیز تھا بلکہ دل کا بھی بہت بہادر تھا۔ وہ دوسروں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ دوسری طرف جنگل کا بادشاہ شیر جس کا نام برق تھا، طاقتور، بہادر، مگر عمر نے اسے تھکا دیا تھا۔ پھر بھی غرور باقی تھا۔ وہ کسی کی بات سننا اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا۔ ایک شام آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ہوا چیخنے لگی، بجلی کڑکنے لگی اور پھر بارش کا ایک نہ رکنے والا طوفان۔ زوردار آندھی نے درخت جھکا دیے اور اچانک جھیل کا بند ٹوٹ گیا۔ پانی کا ایک وحشی ریلا جنگل کی طرف لپکا اور جنگل چند لمحوں میں ڈوبنے لگا۔ جانور بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک ہی محفوظ جگہ تھی، پہاڑی کی چوٹی، مگر راستے میں ایک بڑا نالا بہہ رہا تھا۔ پانی کا زور ایسا کہ زندگی لمحوں میں ختم ہو سکتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں بے بس تھیں۔ پانی کی ایک لہر ان کی پوری دنیا ختم کر دیتی۔ راجو نے ان کی چیخیں سنی اور فوراً دوڑ پڑا۔ شیر چلایا، اپنی جان خطرے میں ڈالو گے تو مر جاؤ گے۔ ایک ہرن چیونٹیوں کو نہیں بچا سکتا۔ راجو نے جھکتے ہوئے کہا، زندگی چھوٹی ہو یا بڑی، قیمتی ہوتی ہے۔ اس نے بیل کھینچی، ایک مضبوط پل بنایا اور چیونٹیوں کی پوری بستی کو پار کرا دیا۔ تمام جانور راجو کے اس کام پہ بہت حیران تھے۔ اسی دوران راجو کو کسی کی کمزور سی آواز سنائی دی۔ ایک چٹان میں ایک عقاب کا بچہ پھنسا ہوا تھا۔ پانی بڑھ رہا تھا، بچہ رو رہا تھا اور کانپ رہا تھا۔ راجو نے بغیر سوچے اسے پکڑا اور اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا، مگر اسی لمحے ایک زوردار لہر آئی۔ راجو پانی میں جا گرا۔ سب جانور چیخ اٹھے، مگر وہ ہارا نہیں۔ وہ پوری طاقت سے تیرتا ہوا کنارے پہنچ گیا۔ اپنی جان بچاتے ہوئے وہ ایک اور ننھے عقاب کی جان بھی بچا چکا تھا۔ اسی درمیان پہاڑ کے قریب ایک بڑا ہاتھی گرے ہوئے درخت کے نیچے پھنسا ہوا تھا اور کراہ رہا تھا۔ تمام جانور ڈر کر دور کھڑے تھے، کہیں وہ بھی اس کے نیچے نہ آ جائیں۔ راجو آگے بڑھا، نہ اس نے خطرہ سوچا، نہ اپنی تھکن دیکھی۔ اس نے درخت ہٹایا اور ہاتھی نے سنبھل کر سانس لیا۔ ہاتھی کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ راجو دوبارہ بھیگتی سانسوں کے ساتھ ایک نئی منزل کی طرف بڑھا۔ اب وہی شیر جس کا نام برق تھا، موت سے چند قدم دور تھا۔ وہ پہاڑوں کے بڑے بڑے پتھروں کے درمیان پھنس چکا تھا۔ پانی اس کے سر تک آ چکا تھا۔ سب خاموش تھے، کوئی نزدیک جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، مگر راجو دوڑ پڑا۔ شیر چیخا، مجھے چھوڑ دو، میری زندگی ختم ہو چکی، تم کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہو؟ راجو پوری جان سے زور لگاتا رہا اور اس نے کہا، زندگی اللہ کی امانت ہے۔ جب تک سانس ہے، انسان ہو یا جانور ہو، ہر کسی کو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ آخر کار شیر آزاد ہو گیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پہاڑ پر پہنچا اور راجو تھکن سے زمین پر گر پڑا۔ بارش رک چکی تھی، سورج نکل آیا، جانوروں کی دھڑکنیں واپس آ رہی تھی۔ شیر جس کا نام برق تھا، اس نے سب کے بیچ آ کر کہا، آج میں زندہ ہوں
اپنی طاقت سے نہیں بلکہ راجو کی محبت اور قربانی سے۔ شیر نے اپنا تاج اتار کر راجو کے سامنے رکھا اور کہا، آج سے جنگل کا اصل بادشاہ طاقت والا نہیں، جانیں بچانے والا ہوگا۔ اور سارا جنگل ایک ہی آواز میں چیخ اٹھا، راجو زندہ باد، ہمت اور محبت زندہ باد۔ راجو کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ دل ہی دل میں خوش بھی تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اصل عظمت طاقت میں نہیں بلکہ قربانی میں ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہی حقیقی بادشاہ ہے۔ زندگی چھوٹی ہو یا بڑی، وہ قیمتی ہے۔ مشکل وقت میں بہادر وہ ہے جو صرف اپنے لیے نہیں سب کے لیے کھڑا ہو۔ محبت، رحم اور قربانی سب سے بڑی طاقت ہیں۔